اسمبلی کی کارروائی ہوئی ہے، اس میں کیا کچھ ہوا ہے کل؟ کل کی اسمبلی کی کارروائی میں دو تین خاص چیزیں تھیں. ایک تو چودھری مقبول صاحب نے بس پھر حلف اٹھا لیا؟ پھر حلف اٹھا لیا ہے. اچھا جی، اور مبارک ہو. حلف اٹھانے کے بعد انہوں نے پھر جو ہے نا کچھ باتیں ایسی کرنے کی کوشش کی، زومانی گفتگو کی کوشش کی تھی، جس پر اسپیکر چودھری لطیف اکبر صاحب نے ان کو بولنے کی اجازت نہیں دی، اور جس وجہ سے وہ خاموش ہو گئے. اور انہوں نے یہ کہا بھی کہ جناب بزرگوں نے منع کیا ہے، اس لیے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. تو انہوں نے شکریہ ادا کیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں تیسری بار پھر اسمبلی سے باہر نہیں ہونا چاہتا. اور ساتھ یہ بات تھی کہ عبد المجید خان صاحب کا ایک پوائنٹ آف آرڈر تھا، جس پہ انہوں نے عدالتی فیصلے کے بعد مہاجر ممبران اسمبلی کے سٹیٹس کے حوالے سے حکومت کی توجہ مبذول کروائی اور مطالبہ کیا جی کہ پوزیشن کلیئر کی جائے. اچھی خاصی جو ہے نا گرمی سردی بھی ہوئی، اور ان کو بولنے کی اجازت زیادہ نہ ملی. جب وہ تقریر کر چکے تو زیادہ دوبارہ بولنا چاہتے تھے تو اسپیکر صاحب نے ان کو اجازت نہیں دی، جس پر وہ واک آؤٹ کر کے، اور اس پر وزیر اعظم صاحب کو قائد ایوان کو جو ہے نا وہ پوزیشن کلیئر کرنا پڑی. انہوں نے واضح انداز میں فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے کہا جی کہ آزاد کشمیر میں مہاجر ممبران اسمبلی کے ووٹوں کی وجہ سے وزیر اعظم ہوں، اور آئین میں جب تک یہ موجود ہے تو انہیں کوئی ختم نہیں کر سکتا. اور اسپیکر صاحب نے رولنگ دی جی کہ ہم آئین کے مطابق چل رہے ہیں، اور آئین میں جب مہاجر ممبران اسمبلی موجود ہے تو انہیں کوئی ہم سے الگ نہیں کر سکتا. جب تک یہ اسمبلی اس آئین کا حصہ ہیں تب تک کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. مطلب یہ ہوا کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ مہاجر نشستوں پہ بھی اثر انداز ہوگی. عوامی ایکشن اور اب کمیٹی اسمبلی کل کے دن میں عوامی ایکشن کمیٹی کا بڑا ایک شور تھا جی کہ ان کے کوئی ورڈ جاری ہو گئے ہیں اور کچھ. تو اسمبلی کے اندر بھی اس کی بس گش جو ہے نا ہر اجلاس میں ہوتی ہے کہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے. ٹھیک ہے. وزیر اعظم صاحب نے کل جو ہے نا اس کی وضاحت کی ہے جی کہ یہ اگرچہ آئین اور قانون میں اس کا گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ ایک مفاہمت ہے، اور جس میں آزاد کشمیر کی حکومت اور مرکزی حکومت ان کے دستخط موجود ہیں، اور ان کی ایک مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے جو ہے نا یہ ایک مفاہمتی یادداشت ایک معاہدہ کیا گیا تھا. اور اس معاہدے میں ایک نقطہ ایسا ہے جس پر کوئی اختلاف ہے کہ مہاجرین کی نشستیں جو ہے ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اگر ختم ہونی ہے تو اس کا طریقہ کار صرف آئینی ہے. اور 13ویں ترمیم میں جب ان کو آئینی تحفظ دیا گیا، صرف ان کو نہیں اسپیشل سیٹوں کو بھی تحفظ دیا گیا، اوورسیز اور یہ جو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ ہے اور علماء مشائخ ان کو بھی، اور خواتین کی نشستوں کو بھی. اس سے پہلے یہ آرڈیننس کے ذریعے تھی. 13ویں ترمیم میں مہاجرین کی 12 نشستوں کو دیگر اسپیشل سیٹوں سمیت جو ہے ان کو آئینی تحفظ دیا گیا ہے. اور کل اسمبلی کے اندر یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ ان مہاجرین نشستوں سمیت دیگر نشستوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے. آئین کے اندر کوئی خطرہ نہیں ہے. قانون ساز اسمبلی ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور جب تک اس کی میں کوئی ترمیم نہیں ہوتی، اور تو ترمیم کے لیے 2 اکثریت چاہیے. اور کل کے اجلاس میں جو خاص بات تھی وہ یہی تھی کہ عبد المجید خان صاحب کی جو پوائنٹ آف آرڈر رہا اس پر اسپیکر صاحب نے بھی رولنگ دی کہ آئین کے مطابق جو ہے نا یہ ہمارا حصہ ہیں، اور ان کو کوئی ہم سے غیر آئینی طریقے سے ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیں، یہ جو پیر مدر سعید صاحب ہیں، ان کی آزاد کشمیر میں کتنی ایک بڑی جماعت ہے اور کدھر جا رہی ہے وہ؟ پیر صاحب کی جماعت جو ہے وہ انٹرنیشنل شہرت کی عمل ہے. نہیں، وہ تو سنا ہے شاردا سے شروع ہو کے کیل ختم ہو جاتی ہے. پیر صاحب کا حلقہ جو ہے نا حلقہ ارادت جو ہے نا وہ بہت وسیع ہے. حلقہ امارت بہت وسیع ہے، پورے پاکستان تک پھیلا ہوا ہے. تک ہے جی. وہ ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تو بٹ سے جو ہے نا وہ کراچی تک ہے ان کا حلقہ انتخاب. پیر صاحب کے پیر صاحب کے طالب علم، پیر صاحب کے شاگرد پورے پاکستان میں ہیں. اور پیر صاحب جو ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. آپ جو ان کو انڈرمائن کر رہے ہیں. پیر مظہر سعید صاحب کی جو جماعت ہے وہ ان کی ذات میں انجمن ہے. وہ جماعت کوئی معمولی جماعت نہیں ہے جس کا افغانستان تک ہلکا اثر ہے، اور آزاد کشمیر پر بھی بہت کا ہلکا اثر ہے. اور افغانستان کے ہلکے اثر کو کیا کریں گے؟ آزاد کشمیر میں بتائیں کدھر جا رہے ہیں یہ، اور ان کے کتنے ووٹ کس کو ملیں گے؟ یہ ان کی جماعت کا جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد ہو گیا ہے. ان کے ایک ووٹ ہے یا 1 لاکھ ووٹ ہے یا 1 کروڑ ووٹ ہے، جتنے بھی ووٹ ہیں. حالانکہ پیر صاحب کا اپنا ووٹ جو ہے وہ کروڑوں ووٹوں کے برابر ہے. تو وہ سارے ووٹ جو ہے نا مسلم لیگ نون کو ملیں گے. اور شاہ غلام قادر صاحب کے لیے جو ہے نا ایک خطرہ ٹل گیا ہے کہ پیر صاحب اس حلقے سے اب امیدوار نہیں ہوں گے. لیکن تنویر الیاس صاحب تو خطرہ ہے نا اس حلقے میں. تنویر الیاس صاحب تو پیر صاحب کی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے نا. تو اچھا پیر صاحب کی جو جماعت ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ جمیعت العلماء اسلام ان کی جماعت ہے. یہ رجسٹرڈ ہے. تو دیکھیں رجسٹریشن میں کون سا مسئلہ ہے. پیر صاحب کی جماعت پچھلی دفعہ اسی جماعت کے ٹکٹ پر جو ہے نا وہ بنے تھے، ایم ایل اے بنے تھے، تحریک انصاف کے اتحادی تھے. اور اب چونکہ مسلم لیگ نون کو 4-5 مہینے پہلے یہ پیغام موصول ہو گیا تھا جی کہ آپ نے اس جو علماء مشائخ کی نشست ہے اس پر کوئی آپ نے کمٹمنٹ نہیں کرنی ہے. اور آپ پیر صاحب کے ساتھ اتحاد ہو گیا، اور ہم پیر صاحب کو پیشگی مبارکباد پیش کرتے ہیں علماء مشائخ کی نشست پر متوقع ممبر اسمبلی کے طور پر.
ہمیں یقین ہے کہ پیر صاحب جو ہے نا اگلی اسمبلی میں اور امام شاہ کی نشست پر جو ہے نا ممبر اسمبلی ہوں گے. ہاں آپ اپنی مرضی کے بہت سارے اور ممبران بھی لے کے آ رہے ہیں. بہت شکریہ جناب جاوید اقبال ہاشمی صاحب.